اب اس کی وضاحت سن لو، سن کر جاؤ میرے بھائیو بزرگوں۔ خضر علیہ السلام نے کیا، اے موسیٰ جب اس کشتی میں ہم سوار ہوئے تھے، وہ کشتی بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ کشتی جو تھی وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، غریب بچوں کی کشتی تھی۔ میرے دوستوں خضر علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ اب اس کشتی دریا کے دوسرے کنارے پہ جو ہے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو سارے سامان ہوتا ہے وہ چھین لیتے ہیں، جو پیسہ تیرا ہوتا ہے وہ چھین لیتے ہیں، جو کشتی صحیح ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ اے موسیٰ میں نے جو کام کیا ہے یہ رب کی مرضی سے میں نے یہ کام کیے۔ اے موسیٰ میں نے اللہ کے حکم سے اس کشتی کو عیب لگا دیا تاکہ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی کو بھائیو پھر کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اے موسیٰ خضر علیہ السلام نے کیا، اے موسیٰ رہی ہوا جو میں نے اپنے حصے کر دی ہے۔ اے موسیٰ اس دیوار کے یتیم دو بچے نہیں، ابھی یہ بچے ان کے باپ ماں باپ جو ہیں فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ان بچوں کو کوئی علم نہیں ہے اس مکان کا۔ اے موسیٰ اس دیوار کے اندر خزانہ جمع دیا ہوا ہے، خزانہ ہے جو کہ جب یہ بچے بڑے ہوئے تو میرے دوستوں خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس دیوار کو اس لیے سیدھا کر دیا، خزانہ جو ہے دیوار کے نیچے ہے، کسی کو معلوم نہ ہو اور خزانہ نکال کر لے جائے۔ میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جب یہ بچے جوان بن گئے رب تعالیٰ نے یہ سمجھ کے جو ہے خزانہ چھپا کر دے گا۔ اے موسیٰ اب رہی بات بچے کی جو بچہ کھیل رہا تھا، اے موسیٰ اب کیا ہوتا ہے؟ اس بچے کے والدین جو ہے مسلمان ہی، لیکن رب تعالیٰ نے اس بچے کے ماتھے پہ یہ نشان لگا دیا ہے کہ یہ کافر بچہ ہے، مسلمان کا بچہ نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کر دیا ہے کہ یہ جب بڑا ہوگا اپنے والدین کو بلائے گا، اپنے والدین کو کوئی بلائی لی ان کو بھی کافر بنا دے گا۔ اے موسیٰ میرا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب سے دعا کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اسی خوبصورت بچہ ہے بنا دے گا۔ اللہ کی اس جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ والوں سے لگانے ہیں۔ لگائے ولی میں وہ تصویر بدلتی ہوئی عذاب چھائے بدلتی۔ میرے دوستوں علی کا سے گزارش ہے ایک بات کے بعد تشریف لے آئے، آپ سے گزارش ہے جو کھڑے ہیں جو کرسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں چھوڑ کے بہت کے بعد تشریف لے آئے، دعا کرو آگیا ہے یہ ولیوں کے سب کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ولی ایسے ہیں جو ہماری ہر دعا کو ہماری ہر ادا کو پسند کرنے والے ہیں اور ہمارا پیغام جو ہے یہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کی جانے سے اللہ کا میرے اللہ والے ہیں جو اللہ والوں سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، حضرت صاحب کی بڑی شان ہے، آپ بچے ہیں بھائیو، علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ حضور خاص پاک جا رہے ہیں،
تو بھائیوں بچے ہیں ماں سے اجازت لیتے ہیں امی جان مجھے اجازت دے تاکہ میں علم حاصل کروں اور ماں بڑی شان والی ماں بڑی اپنی ماں بڑی عزت والی ماں بڑی شان والی ماں رم والی شان بھائیوں کیا ہوتا ہے حضور غازی پاک لائیو چلے نا بند تو کیا کرتے ہیں بولتا کیا کرتے ہیں حضرت دو بھائی تھے حضور غازی پاک کے دو بھائی تھے تو ترکہ میں سے انہیں حصہ دیا 80 دینوں جو ہے 40 جو ہے ایک بھائی کو 40 دوسرے کو ملے 40 دینار جو تھے مالدہ نے کیا کیا اپنے بیٹے کے لیے قمیص کے اندر سین دیے تاکہ کوئی ان دینار کو جو ہے نہ چھین سکے سفر شروع ہو جاتا ہے حضور غازی پاک خطبہ سبانی شیخ عبد القادر جیلانی سفر علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہی ہے جا رہے ہیں بھائیو کیا ہوتا ہے ایک کافلے کے ساتھ ہو جاتے ہیں جب راستے میں جا رہی ہیں ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا ڈاکو کٹھے ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ڈاکو نے تمام لوگوں سے مال سوال ہیں وہ لوٹ لیا جب لوٹ لیتے ہیں تو اس بچے کے پاس حضور غازی پاک ابھی بچے ہیں معصوم ابھی بچے ہیں اتنا سمجھداری نہیں رکھتے لیکن بچے ہیں لیکن وہاں میں کیا چلی گئے کہاں پہ ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ کبھی نہ بولنا امی جان چلنا جھوٹ نہیں بولوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا ماں نے کہا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا جب سفر شروع کیا ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا جب ڈاکہ ڈالا تو کیا ہوتا ہے رستے میں ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا سامان تمام لوگوں سے لوٹ لیا گیا اس بچے کے پاس جاتے ہیں حضور غازی پاک کے پاس جاتے ہیں ڈاکو اور کہتے ہیں بچے سچ بتا آپ کے پاس کیا ہے حضور غازی پاک نے کیا میرے پاس 40 دینار ہیں جب ڈاکو یہ سمجھ کر یعنی مزاق سمجھ کر ڈاکو چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہے ویسے کہتا ہے دینار تو نظر نہیں آ رہی پیسے تو اس کے پاس نظر نہیں آ رہی جب ڈاکو چلا جاتا ہے پھر دوسرا ڈاکو آ جاتا ہے وہ کہتا ہے بچے اب سچ بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے وہ کہتا ہے 40 دینار میرے پاس ہے وہ بھی مزاق سمجھ کر واپس چلا جاتا ہے تمام ڈاکو رہی ہو تیسرا ڈاکو بھی آ جاتا ہے وہ بھی بات سمجھ کر واپس چلا جاتا ہے جب واپس جاتے ہیں تو اپنے سردار سے جا کر کہتے ہیں اے سردار جی اب بات یہ ہے تمام کافلے والوں سے ہم نے سامان ڈھونڈ لیا ہے ہم نے سامان ڈھونڈ لیا ہے اب یہ بچہ ہے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں جو کہ میری والدہ نے میری جوڑی کے اندر چھینے ہوئے ہیں وہ ذکر کر رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے کہتا 40 دینار ہیں اب وہ ڈاکو کا سردار جو ہے آ جاتا ہے میرے بھائیو کہتا ہے اے بچے اب سچ بتا تیرے پاس کیا ہے حضور غازی پاک محبوب سبانی قطب سبانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ڈاکو میرے پاس 40 دینار ہیں وہ سردار کہتا ہے اے بچے اب بتاؤ کہاں ہیں جب حضور غازی پاک نے اپنی قمیص دکھائی اس قمیص کے اندر جو ہے 40 دینار موجود ہیں میرے بھائیو ڈاکو کیا کرتا ہے میں بڑا پریشان حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ہائے افسوس کیا ہم نے ساری زندگی جو ہے ڈاکہ ڈالنے میں گزاری ہے لیکن یہ معصوم بچہ اتنا خبردار ہے کہ یہ گار رہا ہے سچ بول رہا ہے وہ کیا کرتا ہے ڈاکو کا سردار جو ہے وہ تمام قافلے والوں کو بلاتا ہے اب بچے بتاؤ یہ حکم جو ہے یہ بات جو ہے آپ
لائف لیکن یہ کوئی مستی نہیں کر رہی ہے نا میں پڑھ رہی لائف لیکن یہ کھولا میری برداری مجھے کہا لائف لیکن یہ دنیا تک نہیں چل گیا ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا میں اپنی ماں کے حکم کی لٹھے کرتے ہوئے میں نے جھوٹ نہیں بولا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے کیا کیا آپ نے بتا دیا ہے میرے بھائیوں بزرگوں وہ ڈاکو کہتا ہے وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے ڈاکو ہے کہنے والے ڈاکو یہ سارے سامان جو ہے ان کافرے والوں کو واپس کر دو اور میں اب اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اس بچے کے ہاتھ پہ پیر کرتا ہوں وہ ڈاکو کا سردار جو ہے وہ جب بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ باقی ڈاکو جو ہے وہ کہتے ہیں سردار جی اگر اس دنیا میں ہم سے آپ چوری کرواتے رہے اور اب ہمیں اکیلے چھوڑ کر جا رہی اب ہم نے بھی آپ کے ساتھ جو ہے یہ کلمہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں حضور اللہ سے دعا کی یہ قیامت کی کہ وہ ڈاکو اتمام کافر آدمی کلمہ پڑھنا حضرت عبدالواس پاک کے ہاتھ میں بیعت کری اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا عبدالواس نے کلمہ پڑھایا پڑھتی اللہ مسلمان ہو گئے اور تمام لٹا ہوا مال جو تھا وہ کیا کیا انہوں نے ان لوگوں کو واپس کر دیا یہ سمجھے حضور غوث پاک کی کہ وعدہ کی نصیحت کو یاد رکھا ہمیشہ سچ بولا تو بھائیوں ہم دین میں ہزاروں جھوٹ بول رہے ہیں اگر یہ جھوٹ کی جڑ جائے برائی جو ہے ہم سے نکل جائے ختم ہو جائے تو ہمارا بیڑا ہو سکتا ہے ورنہ ہمارا کوئی حال بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی جو بھی نماز ہے وہ مدد قریب ہے تو میں اپنے عمل کو دعوت دینے والا ہوں وہ اسامبلیوں میں تدمین کے لیے ہو جو ہے یہ ناتے اس میں کو پیش کرے گا اسامبلیوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پانچ نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ رسول کھانا نقشہ اس نے اسے یہ کلک کر دیا بدلے پٹن نگاہ بنی بدلتی ہزار کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے ہاتھ مگر آدھے انوار سے نسبت ہے ہاتھ مگر آدھے انوار سے نسبت ہے سرکار کہ میں جن سے وفا کوئی ہو دے
جن سے وفا کو کوئی مجھے خریدے گا میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے ویڈیو بنا میں اتھوں موبائل پڑ گیا حالے نہیں بلا انوار سے نسبت بخش کا میری دوست سامان ہو گیا جب سے تیرے نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے تیرے نبی کا ابے گئے ایک سال کے بعد پکڑا ملا کالو ویڈیو نہیں لائیو اچھا پوڑی رکھ یہ ساری پھر تھوڑی دیر بعد بھول جاؤ نہیں بھولنا جاؤ بھول جا ٹھیک ہے ویڈیو ساری میں لائیو لیکن یہ ویڈیو نا میں اوپر زور سے اور کی کر لائف کا آدمی آ گیا